زمانہ بھول گئے. کیوں جی بھول گئے یا نہیں بھول گئے ہیں جی؟ اور جس دور پہ نازاں تھی دنیا ہم اب وہ زمانہ بھول گئے. اوروں کی کہانی یاد رہی خود اپنا فسانہ بھول گئے. اوروں کی کہانی یاد رہی خود اپنا فسانہ بھول گئے. اور جس دور پہ نازاں تھی دنیا ہم اب وہ زمانہ بھول گئے. اوے منہ دیکھ لیا آئینے میں پر داغ نہ دیکھے سینے میں. او جی ایسا لگایا جینے میں مرنے کو مسلمان بھول گئے. کیوں جی مرنے کو بھول گئے یا نہیں بھول گئے؟ آج ہم مرنا بھول گئے. اللہ اکبر. بس ہمیں دنیا کا پتہ اور کچھ نہیں پتہ. ایسا جینے میں ہم نے دل لگا دیا. حالانکہ ہم یہاں رہنے کے لیے نہیں آئے, ہم تو یہاں پر آگے جانے کے لیے آئے. ہمارا تو یہاں چند دنوں کا قیام ہے. کہہ دو سبحان اللہ. اللہ اکبر. ماشاءاللہ بھی کہہ دیں. تو میرے محترم سامعین, ہمارا تو چند دنوں کا یہاں قیام ہے, عارضی قیام ہے. کتنے لوگ تو پچھلے سال رمضان سے پہلے ہمارے ساتھ رمضان میں ہیں جی, پچھلے سال ہمارے ساتھ رمضان میں شریک تھے, تراویح میں شریک تھے, آج قبروں کے مہمان بن گئے ہیں جی. اور ہم میں سے پتہ نہیں کون کون آئندہ سال ہوں گے یا قبروں کے مہمان ہوں گے. تو اس لیے اس رمضان کے استقبال کا مطلب ہی یہ ہے کہ آج سے تیاری کریں اس کی, اپنی مصروفیات کو کم کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ ہمارا ٹائم عبادت میں گزرے, قرآن کی تلاوت میں گزرے, ہمارا زیادہ سے زیادہ ٹائم اللہ کے گھر مسجد کے اندر گزرے. کیوں جی, ہے نا, کریں گے نا کوشش. اور جس دور پہ نازاں تھی دنیا ہم اب وہ زمانہ بھول گئے. اوروں کی کہانی یاد رہی خود اپنا فسانہ بھول گئے. اوے منہ دیکھ لیا آئینے میں پر داغ نہ دیکھے سینے میں. او جی ایسا لگایا جینے میں مرنے کو مسلمان بھول گئے. اوروں کی کہانی یاد رہی خود اپنا فسانہ بھول گئے. سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رمضان المبارک کے مہینے کے اندر ہر رات ایک قرآن کریم مکمل فرمایا کرتے تھے. ہاں یہ ہے ہمارے بڑوں کی داستان ہے. ہم اوروں کی کہانیاں لے کے پھرتے ہیں, اپنی کہانی بیان کرو اور اپنے بڑوں کے قصے بتاؤ. حضرات صحابہ کرام کی تو ساری ساری راتیں مصلے پہ کٹ جاتی تھی. کہہ دو سبحان اللہ. اوروں کی کہانی یاد رہی خود اپنا فسانہ بھول گئے. اور ہم کیا کر رہے ہیں, شاعر نے اس کو بھی بیان کیا. اوے مسلم سے اخوت دور ہوئی ہر روز کی خانہ جنگی سے. مسلم بھائی چارہ وہ ختم ہو گیا, ہر روز کی خانہ جنگی لگی ہوئی ہے اور ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچنے پہ لگے ہوئے ہیں. ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچ رہے. کر کون رہا ہے؟ ماشاءاللہ مسلمان, حاجی, نمازی, دیندار ہیں, یہ اس کام میں لگے ہوئے ہیں. جس نے ایک دوسرے کا بازو بننا تھا, ایک دوسرے کا سہارا بننا تھا, اور وہی جن پہ تکیہ تھا وہی پتے ہوا دینے لگے. یہ صورتحال بن گئی. اور مسلم سے اخوت دور ہوئی ہر روز کی خانہ جنگی ہے. او اپنوں کو مٹانا یاد رہا, اپنوں کو مٹانا یاد رہا, باطل کو مٹانا بھول گئے. حضرات صحابہ کرام نے روزے رکھ غزوہ بدر کے اندر باطل کو مٹانے کے لیے آئے ہیں.
اللہ اکبر، یہ ہے ہمارے بڑوں کے کارنامے۔ او اپنوں کو مٹانا یاد رہا، باطل کو مٹانا بھول گئے، اوروں کی کہانی یاد رہی، خود اپنا فسانہ بھول گئے۔ کہہ دو ماشاءاللہ۔ وہ تھا بزم ادب میں ذکر حسین، کہتے ہیں جسے قرآن مبین۔ قرآن مبین، سبحان اللہ۔ رمضان اور قرآن کا گہرا تعلق ہے آپس میں، کیونکہ رمضان کے مہینے میں قرآن نازل ہوا ہے۔ کہہ دو سبحان اللہ۔ قرآن جس نبی کے قلب اطہر پہ نازل ہوا، وہ نبی سب نبیوں سے شان والا۔ قرآن جس مہینے میں نازل ہوا، وہ مہینہ سارے مہینوں سے شان والا۔ قرآن جس امت کے لیے آیا، وہ امت ساری امتوں سے شان والی۔ تھا بزم ادب میں ذکر حسین، کہتے ہیں جسے قرآن مبین، او افسانہ و ناول خوب پڑھے، قرآن کا پڑھانا بھول گئے۔ پہلے افسانے ناول پڑھے جاتے تھے، اب فیس بک۔ ہاں، تیرے لیے تو بک قرآن ہے اور تو پڑھ کیا رہا ہے؟ فیس بک۔ ہمارا نوجوان اس سے فارغ ہی نہیں ہے جی۔ رمضان کے مہینے میں وہ سمجھتا ہے کہ روزہ رکھ کے سارا دن فیس بک میں گزار لو، روزہ آسانی سے گزر جائے گا، اور میں کہتا ہوں روزہ ہوتا ہی نہیں ہے اس کا۔ یہ بات سن لے کان کھول کر، ابھی اس کی وضاحت کرتا ہوں۔ تھا بزم ادب میں ذکر حسین، کہتے ہیں جسے قرآن مبین، او افسانہ و ناول خوب پڑھے، قرآن کا پڑھانا بھول گئے۔ او جس دور پہ نازاں تھی دنیا، ہم اب وہ زمانہ بھول گئے۔ وہ تکبیر تو اب بھی ہوتی ہے مسجد کی فضا میں اے انور۔ اذان تو اب بھی ہوتی ہے مسجد میں۔ شاعر کیا کہتا ہے؟ وہ تکبیر تو اب بھی ہوتی ہے مسجد کی فضا میں اے انور، اور جس ضرب سے دل ہل جاتے تھے، جس ضرب سے دل ہل جاتے تھے، وہ ضرب لگانا بھول گئے۔ بس یہی ہم سے غلطی ہوئی ہے، جس ضرب سے اللہ کا نام لینے سے دل کانپ جاتے تھے، آج ہم وہ ضرب لگانا ہی بھول گئے ہیں۔ تو میرے محترم سامعین، رمضان المبارک کا بابرکت